بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرابی کا مرنے کا وقت آیا تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کے دن قریب آ رہے ہیں۔ میری پیاری ماں، جب میں مر جاؤں تو آپ حضرت حسن بصری کو کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا دیں۔ میں تو گناہ گار ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی شراب اور بدکاریوں میں گزار دی۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش نہیں فرمائے گا، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو 130 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ ان میں سے 70 بدری یعنی غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اب وہ چاہے ایک شرابی ہی کی کیوں نہ ہو۔ بستر مرگ پر پڑے بیٹے کی آخری خواہش سنی تو ماں فوراً حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور کہنے لگی، بے شک میرا بیٹا بہت گناہ گار ہے، اس نے ساری زندگی شراب پی کر گزار دی ہے۔ اب اس کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ اس کی خواہش ہے کہ میرا جنازہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ جب ماں نے اپنی ساری بات کہہ لی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بی بی، میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ وہ تو ایک شرابی ہے، اس نے ساری زندگی کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، اس نے تو مسجد میں جا کر بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جب ماں نے حضرت حسن بصری کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئی، اپنے بیٹے کا سر گود میں رکھ کر کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اگر تم نے اپنی پوری زندگی میری ایک بات بھی مان لی ہوتی تو آج تیرا جنازہ پڑھانے سے حسن انکار نہ کرتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی رب کائنات کو نہیں کیا۔ تیرا بیٹا بدکار ہے، گناہ گار ہے، شرابی ہے، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ ماں کی بات سن کر نوجوان زار و قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کے کپڑے اور ماں کی گود نوجوان کے آنسو سے تر ہو گئی۔ نوجوان نے اپنی ماں سے کہا، اے میری پیاری ماں، ایک بات تو بتا دیجیے گا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، میرے بیٹے کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، اے میری ماں، مجھے اتنا بتا دیں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہیں، کیا میرا رب مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا، اے میری ماں، اگر رب کائنات تجھے ایک لمحے کے لیے اجازت دے دے کہ تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں بھیج سکتی ہو، اگر تیرا دل کرے اپنے بیٹے کو جہنم میں بھیج سکتی ہو، کیا میری ماں تو مجھے جنت میں بھیجنا پسند کرو گی یا جہنم میں ڈالنا پسند کرو گی؟ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا، میرے پیارے بیٹے، اگر رب کائنات مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اجازت دے دے تو میں تجھ کو خود پکڑ کر جنت کے دروازے کھول کر داخل کر کے ہی لوٹوں گی۔ جب ماں نے اپنی بات ختم کی تو نوجوان نے کہا، اے میری پیاری ماں، اگر ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جل جائے تو میرا رب کیسے مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ ماں سے یہ بات کرتے ہوئے نوجوان زار و قطار رونے لگ گیا۔ روتے روتے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بیٹے کی میت کو دیکھ کر ماں نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ ماں رو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے جا کر دیکھا، دروازہ کھولا تو حضرت حسن بصری دروازے پر کھڑے تھے۔ ماں کہنے لگی، آپ نے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اب آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ حضرت حسن بصری کہنے لگے، ماں جی، جب تم میرے پاس آئی تھی تو میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، جب تم واپس آ گئی تھی تو میں سو گیا تھا۔
میں نے خواب میں کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، ہے حسن بصری تو سو رہا ہے، تو میرے پیارے کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہے حسن بصری تو آرام کر رہا ہے، ادھر میرا پیارا مر گیا ہے، اٹھ جا کر اس کا جنازہ پڑھا کرا۔ پیارے دوستو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ادھر وہ دو آنسو بہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے، بے شک ہم گناہ گار اور سیاہ کار ہیں۔ اے میرے مولا، تو رحیم و کریم ہے، ہمیں بروز قیامت اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ بے شک ہم اس کے قابل نہیں کہ اپنے اعمال کا حساب دے سکیں۔ اے رب کریم، مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام افراد کے گناہوں کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، اور ہمیں نبی کریم سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک نیکسٹ ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔